کہ جس نے حسن و حسین کے کان میں اذان دی اور انہیں دعاؤں سے نوازا، وہ ذات محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ یہ ہماری نشست کا چھٹا پروگرام ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی شان حسنین کریمین یعنی حسن و حسین کی شان بیان کریں گے اور آپ کے فضائل اور آپ کے مرتبے کو سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ان اشعار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں گئے، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں گئے۔ میرے دوستو، حسنین کریمین کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے بے شمار فضائل امام حسن و حسین کی شان میں نکلے گئے اور کتابوں میں موجود گئے۔ امام حسن و حسین کی شان احادیث کریمہ کی کتابوں میں موجود گئے، ان کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا، اور بھلا گھٹائے کیسے جس کی شان کو خود محمد الرسول اللہ نے بڑھایا ہو، جس کی شان کو خود محمد الرسول اللہ نے بڑھایا ہو، اس کی شان کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ میں نے کہا تھا نا بی بی پاک کے بارے میں بس وہی جملے کہ اگر ساری کائنات کے لوگ مل کر کے بھی حسنین کریمین کی شان بیان کرے تب بھی وہ شان حسنین کریمین بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی شان مولا کائنات بیان کر رہے ہو، جس کی شان سیدہ فاطمہ الزہرا بیان کر رہی ہو، جس کی شان خود مصطفیٰ بیان کر رہے ہو، تو اس کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو دہراتے ہیں۔ امام حسن و حسین حسنین کریمین وہ پاکیزہ ہستیاں کا یاد رکھنا جو حسب اور نسب کے لحاظ سے کائنات میں سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ حسنین کریمین وہ گئے کہ جن کے دادا کے گھر میں خدا کا دین پلا گئے، وہ ذات حسنین کریمین کی گئے۔ حسنین کریمین وہ گئے کہ جن کی دادی کو اب بھی خانہ کعبہ جھکا ہوا ہے۔ حسنین کریمین وہ گئے کہ جن کے نانا نے ہمیں دین خدا دیا ہے۔ حسنین کریمین وہ گئے کہ جن کے نانی کے خرچ پہ دین خدا چلا گئے۔ اور یاد رکھنا حسنین آتے گئے ایسے گھر میں، امام حسن حسین ایسے گھر سے آتے گئے جہاں طہارت کا سائبہ گئے۔ حسنین
ہوتے ہی وہی ہے کہ جن کا پدر علی ہو اور ماں بطول ہو۔ میرے دوستو، حسن و حسین کی شان بہت بڑی ہے، یاد رکھنا۔ صرف اور صرف حدیث کے الفاظ آپ تک پہنچاؤں گا، کوئی واقعات نہیں، 2-4 حدیثیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حسنین کریمین کی شان تو اس قدر بلند ہے کہ اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو اور اگر اس بچے کی ولادت پر کان میں اذان دینے کا وقت آئے تو لوگ کہتے گئے اگر پیر صاحب کو بلا لو، حضرت کو بلا لو، کوئی بڑے مولانا کو بلا لو، اگر باپ بڑا پاکیزہ ہے یا ڈھونڈتے گئے کوئی ایسے شخص کو بلایا جائے جو بڑا نیک ہو۔ اب آؤ ذرا حسنین کریمین کی بارگاہ میں سیدہ بی بی پاک سے سوال کیا گیا، اے بی بی پاک، ہم سیدہ کائنات کی بارگاہ میں والہانہ اور غلامانہ انداز میں سوال کرتے گئے، اے بی بی پاک ذرا یہ تو بتائیے کہ حسنین کریمین کی پیدائش کے وقت آپ کے کان میں اذان کس نے دی گئے؟ سیدہ بی بی پاک فرماتی گئے، اے لوگو، جب میرے بیٹے حسن و حسین پیدا ہوئے تھے تو ان کے کان میں اذان دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ رب کا محبوب تھا، کہ جس نے بی بی پاک فرماتی گئے کہ جس نے حسن و حسین کے کان میں اذان دی اور انہیں دعاؤں سے نوازا، وہ ذات محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ بچے پیدا ہوتے گئے، جب نام تجویز کرنا ہوتا گئے، نام رکھنا ہوتا گئے، یہ شان بیان کر رہا ہوں، لوگ پیر صاحب کو فون لگاتے گئے، حضرت کو فون لگاتے گئے، نہ جانے کس کس کے پاس جاتے گئے کہ بیٹا پیدا ہوا گئے، بیٹی پیدا ہوئی گئے، ذرا نام بتا دیجئے، اچھا سا نام بتا دیجئے۔ پیر صاحب نے نام رکھا گئے، حضرت نے نام رکھا گئے، شیخ نے نام رکھا گئے، دادا جان نے نام رکھا گئے، سیدہ بی بی پاک کے شہزادوں کا نام، حسنین کریمین کا نام قسم خدا کی کسی اور نے نہیں بلکہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجویز فرمایا۔ حسنین کریمین نام کس نے رکھا؟ حسن و حسین نام کس نے رکھا؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ اور ایک بڑی پیاری حدیث جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جو امام حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں نا، ان کے دل میں ٹھنڈک پہنچ جائے گی۔ ہم سب حسن و حسین سے محبت کرتے اور کیوں نہ کرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرمایا، اے اللہ، اے پروردگار عالم، یہ میرے اولاد، یہ میرے بچے، اس حدیث کا خلاصہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن و حسین کی جانب اشارہ کر کے فرمایا، اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اے اللہ تو ان سے محبت فرما۔ تو پتہ چلا اگر حضور سے محبت کرنا ہے، حضور کی غلامی کا دم بھرنا ہے تو پہلے حسن و حسین کو راضی کرنا پڑے گا، حسن و حسین سے محبت کرنا پڑے گا، اور جو حسن و حسین سے محبت کرے گا تو بی بی پاک اس سے محبت کرے گی، اور جس سے بی بی پاک محبت کرے گی اس سے رسول اللہ محبت کریں گے، اور جس سے رسول اللہ محبت کریں گے اس سے پروردگار محبت فرمائے گا۔ یاد رکھنا یہ وہ پاک اور بلند ہستیاں ہیں کہ جن کا بغض سینے میں چھپتا نہیں ہے، منافق چیخ پڑتے گئے، کمینے بول اٹھتے گئے، ان کا بغض سینے میں نہیں چھپتا، جن کے سینے میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی حسن و حسین کا بغض ہے۔ حدیث کے الفاظ اور اس حدیث کے اس بات کا خلاصہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اگر وہ شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور اگر خانہ کعبہ کے سامنے احرام کی حالت میں اگر نماز پڑھتا رہے اور اسی حالت میں اگر وہ شخص مر جائے، زمانہ سمجھے گا بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، خانہ کعبہ میں اس کی موت ہوئی ہے، مگر یاد رکھنا اگر اس کے سینے میں اہل بیت کا بغض ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر ایسی حالت میں بھی مرا تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ٹھکانہ جہنم کر دے گا۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، آخری بات،
حسن و حسین کون ہے؟ مقام حسن و حسین آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑنے کے بعد آپ نے فرمایا جس نے مجھ سے، توجہ سے سننا، میرے آقا فرماتے گئے کس کا ہاتھ پکڑے گئے؟ حسن و حسین کا. کون فرما رہا ہے؟ آمنہ کا لال فرما رہا ہے. میرے آقا نے حسن و حسین کا ہاتھ پکڑا اور میرے آقا فرماتے گئے کہ جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والد اور والدہ سے محبت کی، قسم خدا کی آگے کا جملہ بہت پیارا ہے، ایمان والوں کے کلیجے ٹھنڈے پڑ جائیں گے. میرے آقا فرماتے گئے جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والدین سے محبت کی، میرے آقا فرماتے گئے وہ قیامت کے دن میرے ٹھکانے پر میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی پیاری حدیث ہے. میرے آقا فرماتے گئے کہ اگر جس نے ان سے محبت کی، ان کے والد سے محبت کی یعنی حیدر کرار سے محبت کی، ان کی والدہ یعنی سیدہ بی بی پاک سے محبت کی، میرے آقا فرماتے ہیں وہ کل بروز قیامت میرے ٹھکانے پر میرے ساتھ ہوگا. تو یقین ہو گیا جو حضور کے ٹھکانے پر قیامت کے روز حضور کے ساتھ ہوگا تو بالیقین وہ جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہوگا. تو حسن و حسین کی محبت، علی کی محبت، سیدہ بی بی پاک کی محبت جنت کی ضمانت کی سند ہے. اگر جنتی کو دیکھنا ہے روئے زمین پر تو ایسے چہرے تلاش کرو جو علی سے محبت کرتے گئے، جو بی بی پاک سے محبت کرتے گئے، جو حسن و حسین سے محبت کرتے گئے، جو اہل بیت کی غلامی کا دم بھرتے گئے. اگر جو اہل بیت کی محبت میں مرتا گئے، میرے آقا فرماتے گئے اللہ تبارک و تعالی اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے. وہ شہید کی موت جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے. میرے دوستو، حسن و حسین کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بڑی شان. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. ایک آخری بات، حضرت عمر اسلام کے دوسرے خلیفہ، یہ بات آپ نے سنی ہوگی، بس عشق اور محبت کے لیے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں. حضرت عمر کے بیٹے آپ کے پاس آتے گئے. حضرت عمر آپ سے فرماتے گئے کہ ابھی باہر انتظار کرو، وقت کم ہے اس کے لیے. مختصر سا اس بات کا خلاصہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. کہا باہر انتظار کرو، ابھی میٹنگ چل رہی ہے، اس کے بعد آپ سے گفتگو کی جائے گی. حضرت عبداللہ باہر انتظار کر رہے ہیں. اتنے میں جناب حسین آتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ حسن اور حسین دونوں آتے ہیں. جب امام حسین آتے گئے عبداللہ سے پوچھتے گئے عبداللہ تم باہر کیوں انتظار کر رہے ہو؟ کہا بابا جان سے ملاقات کرنی تھی پر وہ میٹنگ میں مصروف گئے، اس لیے میں باہر انتظار کر رہا ہوں، مجھے انتظار کرنے کے لیے کہا گئے. حضرت امام حسین بھی یہ سن کر کے باہر بیٹھ جاتے گئے. کچھ دیر کے بعد میٹنگ ختم ہوتی گئی. حضرت عبداللہ اندر جاتے گئے، حضرت امام حسین بھی اندر جاتے گئے. تاریخ کے الفاظ شاہد ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی حضرت عمر نے حضرت حسین کو آتے ہوئے دیکھا حضرت عمر کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ. حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے حضرت امام حسین کے پاس جاتے گئے. اے حسین ذرا یہ تو بتاؤ کیسے آنا ہوا اور آپ کب آئے؟ حضرت حسین فرماتے گئے میں کافی دیر سے باہر انتظار کر رہا ہوں، آپ کے شہزادے باہر بیٹھے تھے تو میں نے سوچا کہ جب عمر کا بیٹا انتظار کر رہا ہے تو مجھے جانے کی اجازت کیسے ملے گی؟ قسم خدا کی تاریخ گواہ ہے. حضرت عمر فرماتے گئے اے
حسین تمہیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عبداللہ عمر کا بیٹا ہے۔ ارے تمہاری شان تو یہ ہے کہ تمہاری ماں کا نام فاطمہ ہے، عبداللہ کی ماں کا نام فاطمہ نہیں ہے۔ تمہاری نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، عبداللہ کی نانی کا نام خدیجہ نہیں ہے۔ تمہارے باپ کا نام حیدر کرار ہے، عبداللہ کے باپ کا نام حیدر کرار نہیں ہے۔ جناب عمر فرماتے ہیں اے حسین سن لو، تمہارے نانے کا نام محمد الرسول اللہ ہے، عبداللہ کے نانے کا نام محمد الرسول اللہ نہیں ہے۔ جناب عمر فرماتے ہیں اے حسین سن لو، اے حسین سن لو، تمہیں انتظار کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، تمہیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اے حسین تمہاری شان تو یہ ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ جناب عمر بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تاریخی الفاظ ہے کہ آج عمر جو 40 لاکھ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے، اے حسین یہ آپ کے نانا کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ جب صحابہ اہل بیت سے اس قدر محبت کرتے تھے تو آج کچھ مچھڑ پیدا ہو گئے جو شانوں کو تولتے گئے، صحابہ کی شان، اہل بیت کی شان۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت سے اور صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔